ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر سننا ہے تو تھوڑی دیر بالکل شانت ہو جائیں، بالکل شانتی سے بیٹھ جائیں، اور اس کا تھوڑا سا ایکو بھائی اور کم کر دیں تاکہ بالکل درست طریقے سے آواز آئے۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ماشاءاللہ ایک بار بول دیں سبحان اللہ۔ بھائی میری وہ عادت نہیں ہے نا کہ میں سبحان اللہ آپ سے بلواؤں کہ آپ ادھر سے سبحان اللہ کہیں، جو بھی آپ سے بلواتا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہی کرواتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور درود پاک بھی پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ درود پاک جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور درود شریف پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ 3 باتیں اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھا دیں۔ 3 باتیں اگر آپ کے بچے سیکھ جائیں گے نا تو پھر کبھی بھی وہ آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے، اور وہ 3 باتیں سیکھ کر نا حضور کے عاشق بن جائیں گے۔ جب حضور کے عاشق بن جائیں گے تو پھر آپ کے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، اور ان کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ادب بھی معلوم چل جائے گا کہ کس سے کیسی بات کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ ہو تو اپنے بچے کو درود و سلام پڑھنا سکھاؤ۔ جب آپ کا بچہ درود و سلام پڑھے گا تو اسے حضور سے عشق ہو جائے گا، حضور سے پیار ہو جائے گا، حضور سے محبت ہو جائے گی۔ اور درود پاک کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، اس کا ایک بازو پچھم میں ہے، ایک بازو پورب میں ہے، اور اس کے پر اتنے ہیں آباد مخلوق کے برابر۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی پوری بات آخر تک۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو بندہ، جو مرد یا عورت حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے، نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور ہر پر سے قطرہ ٹپکتا ہے، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ادھر جو حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو وہ فرشتہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ فرشتہ کرتا ہے۔ آج ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہ دیں، آپ کے بیٹے آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ نہ دیں، اور ہوتا بھی یہی ہے، دنیا کا فائدہ بھی یہی ہے کہ یہاں اگر کوئی انتقال کر کے چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اسے یاد رکھا جاتا ہے، کچھ تو 40 دن تک بھی یاد نہیں رکھتے۔ جب زندگی میں زندہ ہونے پر کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا تو پھر مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ دینے کون جائے گا؟ تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ قیامت تک بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود و سلام نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز پڑھ کے، عصر کی نماز کے بعد حجرے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آقا پر درود و سلام پڑھتے رہا کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے۔ اور آپ درود و سلام پڑھتے تھے، پھر آپ نے لکھا بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس طریقے سے لکھا نا تو بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے۔ بات اگر شروع سے آپ سمجھیں گے نا تو آخر تک میں سمجھاتا رہوں گا اور آپ سمجھتے رہیں گے، اور جہاں آپ نے دھیان ادھر ادھر بھٹک لیا نا، آپ کا دھیان ادھر ادھر چلا گیا تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں کے اعتراض ہوا کہ احمد رضا تم نے لاکھوں کی باتیں کر دیں، ایک بار میں پڑھ رہے ہو لاکھوں بار کہتے ہو لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کے مائی کے لال میں طاقت ہو تو مجھے روک کر کے دکھائے، ابھی تو لاکھوں کی بات کی، اب کروڑوں کی بات کریں گے۔
اب کروڑوں کی بات کریں گے اور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, لکھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے جب اتنا لکھا نا تو لوگوں نے کہا احمد رضا تم تو بہت آگے بڑھ رہے ہو, ابھی تک تو تم نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کی باتیں کی, اب کہتے ہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو, ابھی لاکھوں کی باتیں کروڑوں کی باتیں, کیا دماغ صحیح ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم لاکھوں سے روکو گے تو کروڑوں کی بات کروں گا, اور کروڑوں سے روکو گے تو اگر ہے کسی کے مائی کے لال میں طاقت تو مجھے روک کر کے دکھائے. اب لاکھوں اور کروڑوں کی باتیں نہیں ہوگی, اب تو اتنا پڑھوں گا کہ کوئی حد باقی نہیں رکھوں گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام. حضور اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے. اعلیٰ حضرت عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھتے رہتے. حضور اعلیٰ حضرت کا ایک مرید تھا, اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, اور ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حجرے میں چلا گیا. اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے, حجرے میں درود و سلام پڑھتے رہا کرتے تھے, عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے, لو حضور کی طرف لگی. اب وہ آیا مرید جو تھا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے, اندر داخل ہوا, کمرے میں دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, چاروں طرف اعلیٰ حضرت موجود نہیں. جب نہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ہے نہیں, واپس ہو لیا. ابھی قدم باہر نکالا ہی تھا دروازے کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی کمرے کے اندر آیا ہے, آہٹ محسوس ہوئی. تھوڑی سی اور ایکو اگر کم کر دیں گے نا, ایکو والے کہاں گئی ہے, تھوڑی سی بالکل ختم کر دیں ایکو تو اچھا لگے گا. اعلیٰ حضرت جب یہ بھی ختم کر دیں, بالکل سادہ کر دیں, ایکو ہٹا دیں. اعلیٰ حضرت یہ جب مرید آیا نا, ہاں صحیح ہے, بس بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جب یہ داخل ہوا کمرے کے اندر اور جب دیکھا اعلیٰ حضرت نہیں ہے تو پھر باہر نکلا, اور جیسے ہی باہر نکلا تو کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی, اور جب آہٹ محسوس ہوئی تو پھر واپس ہوا, پھر مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت موجود ہیں. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت موجود تھے. سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہنے لگا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں تھا, ابھی میں آیا تھا کمرے میں, میں نے دیکھا تھا آپ موجود نہیں تھے, میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور چاروں طرف دیکھا, آپ موجود نہیں, آپ کہاں گئے تھے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کام کیا ہے وہ بتائیں, جس کام کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ, آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. کہنے لگا حضور میں جاؤں گا ہی نہیں, جب تک آپ مجھے بتاؤ گے نہیں نا آپ آئے کہاں سے, تب تک نہیں جاؤں گا. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو, اگر سننا چاہتے ہو کہ احمد رضا کو حضور کی بارگاہ سے وہ شرف حاصل ہے کہ احمد رضا ہر جمعرات کو مدینے آیا جایا کرتا ہے, ہر جمعرات کو مدینے آیا جایا کرتا ہے. ہم نے کہا جب بریلی کے امام کی پرواز کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے. آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مرید تو تاج الشریعہ کے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم مرید قائد ملت کے ہیں, عزت رضا کے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم احسن میاں کے ہیں, کوئی کسی کے مرید کسی کے مرید. ہم کہتے ہیں مرید بھی ہیں اور ادھر شراب بھی پی رہے ہیں, مرید بھی ہیں جوا بھی کھیل رہے ہیں, مرید بھی ہیں اور برے کاموں میں بھی پڑے ہوئے ہیں. تو کس طریقے کے مرید, کیسے بکے اور کیسے تم نے ان کے دامن کو تھاما. اگر بکنا تھا تو اس طرح بکتے جیسے اصحاب کہف کے کتے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تھا, اور اصحاب کہف کے کتے پر ایسا فضل ہوا کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو کہا کتے نے کہ کیوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ کہا اس لیے نہیں رکھ سکتا, ہم ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں, غار کے اندر چھپنے کے لیے, اور تم ہمارے ساتھ ہوگے, تمہاری تو فطرت ہی بھونکنا ہے. اگر تم بھونکو گے تو ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چلے گا, وہ آئے گا اور آنے کے بعد ہمیں گرفتار کر لے گا. تو تمہاری فطرت بھونکنا ہے. کتے نے کہا تھا فطرت کے خلاف کروں گا اور تمہارے ہی رنگ میں رنگ جاؤں گا. جب وہ کتا ہو کے ان کی رنگ میں رنگ سکتا ہے تو ہم جب تاج الشریعہ کے مرید ہو جائیں تو پھر ان کے رنگ میں کیوں نہیں رنگ سکتے؟ مرید ان سے ہوں اور ہونے کے بعد پھر ہم شراب پئیں, ہم جوا کھیلیں, ہم برے کام کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تو اگر ان کے رنگ میں رنگ نہ گئے تو جب تک ہم بکے نہیں تھے, جب تک مرید نہیں تھے, تب تک برے کام میں لگے تھے. لیکن جب مرید ہو جائیں تو ان سے کہتے ہیں حضرت ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.
جینا مرنا کہ سب کچھ نبی کے لیے. یہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو ڈاکٹر اقبال کی بات بتا رہا تھا میں. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اپنے بچے کو 3 باتیں ضرور بتانا، ضرور سکھانا. پہلی بات، درود سلام پڑھائیں، درود پاک اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور دوسری بات بتائی کہ آپ اپنے بچے کو سیرت مصطفیٰ سکھائیں، سیرت مصطفیٰ پڑھائیں. جب آپ کا بچہ سیکھا ہوگا حضور کی سیرت کے بارے میں، حضور کی سیرت پڑھے گا کہ حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے پیتے تھے، حضور کا اخلاق کیا تھا، اخلاقی معیار حضور کا کیا تھا، تو آپ کا بچہ پتہ چلے گا اسے، تو حضور سے عشق ہو جائے گا، حضور سے پیار ہو جائے گا. کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا نا، حضور سے باتیں کرتا تھا، تب حضور کا ہی ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے کیا دیکھا؟ ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے میں کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو دیکھا تو اس میں ایک اونٹ تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اونٹ بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بیچ رہا ہوں. اچھا، حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ اگر حضور کوئی بات کہہ دیتے تو نا کوئی منائی نہیں کر پاتا تھا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. حضور نے فرمایا بیچو گے اونٹ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بیچ دوں گا. کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے قیمت بتا دی اتنے اتنے میں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے اونٹ لیا اور لینے کے بعد چلے گئے. حضور چلے گئے تو ایک قبیلے کے اندر سے نکل کے آیا. اس نے کہا بھائی اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا. کہا تم تو کہتے تھے نہیں بیچیں گے. کہا نہیں، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اس کا چہرہ ہی اتنا اچھا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں اس کے بس آنکھوں میں ہی دیکھتا جا رہا تھا. مجھ سے نہ کی ہمت ہی نہیں ہوئی، میں نے نہ کر ہی نہیں پایا. کہا بیچ دیا؟ ہاں بیچ دیا. کہاں کا تھا وہ؟ کہا میں تو نہیں جانتا وہ کہاں کا تھا. تم جانتے بھی نہیں ہو، تم نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں یار میں جانتا بھی نہیں اسے. اچھا ٹھیک ہے، یہ پتا ہے کہ وہ رہتا کہاں پہ ہے؟ کہا یہ بھی نہیں جانتا. کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ رہتا یہ بھی نہیں پتا آپ کو کہ اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، رہتا کہاں ہے، اور آپ نے اونٹ بیچ دیا؟ کہا یار بیچ دیا. اس کے چہرے میں اتنی معصومیت تھی نا، اتنا چہرے پہ نور تھا کہ میں اسے منع ہی نہیں کر پایا. کہا اچھا دوسرا نکل کے آیا. کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اسے جانتا بھی نہیں ہے، اس کا ایڈریس بھی تجھے معلوم نہیں ہے، اور تو نے اسے اونٹ بیچ دیا؟ کہا آپ کیا بتائیں. تیسرا نکل کے آیا. کہا بھائی تیرا اونٹ چوری ہو گیا، اب یہ سمجھ کہ تجھے پیسے نہیں ملیں گے، تیرا اونٹ چوری ہو گیا. تو ایک عورت سن رہی تھی وہیں پر بیٹھی ہوئی. کہا سنو، یہ مت کہو کہ اونٹ چوری ہو گیا. کہا تو پھر کیا کہیں؟ کہا اگر اونٹ کے پیسے تمہیں ملے نہیں نا تو میں ضمانت لیتی ہوں، میں ضمانت لیتی ہوں کہ تمہارے اونٹ کے پیسے میں دوں گی. کہا چلو شکر ہے کہ تم جانتی ہو کہ وہ کہاں کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تبھی تو تم نے ضمانت نہیں لی. کہا ضمانت اس لیے لی میں خود نہیں جانتا بھی کون ہے وہ کہ جس نے تیرا اونٹ خریدا ہے. کہا تو جانتی نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں تجھے، اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو پھر ضمانت کیوں لی؟ کہا ضمانت اسی لیے لی کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا، جب تم سے باتیں کر رہا تھا تمہاری طرف دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا، اس کے دانتوں سے جو نور نکل رہا تھا نا وہ سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آ رہا تھا، وہ سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آ رہا تھا. تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس کے دانتوں سے نور نکل کے سامنے والی پہاڑی پر نظر آئے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابی آ گئے اور ان لوگوں کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اونٹ کس کا تھا؟ اونٹ والا آگے آیا. ہاں بھائی میرا اونٹ تھا. اچھا تمہارا اونٹ تھا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی اونٹ خرید کے لے گئے نا، یہ انہوں نے رقم بھیجی ہے، یہ کچھ رقم ہے، یہ رقم رکھو اور کچھ کھجوریں بھیجی ہیں، ان کو لو اور آپس میں قبیلے میں بانٹ دو، میرے آقا نے بھیجی ہیں. وہ کہتا ہے یار اب یہ پیسے کس کو چاہیے؟ اب تو بس ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے، اب تو بس ان کا کلمہ پڑھوا کے مسلمان کروا دیا جائے. ابھی ادھر ایمان نہیں لائے تھے، جب یہ واقعہ دیکھا نا تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. وہ 2 صحابی جو آئے تھے نا ان کے ساتھ چلے گئے. جب ادھر سے گئے تو وہ بے ایمان والے تھے، جب ادھر سے آئے تو ایمان والے بن کے آئے، اور زبان پر یہی تھا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی ہی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ میرے حضور کی شان ہے. آپ کا بچہ جب حضور کی سیرت پڑھے گا نا تو حضور سے پیار ہوگا، حضور سے عشق ہوگا. آپ اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں لائیں تو صحیح.
آپ خود اسلامی ماحول میں آئیں تو صحیح, اپنے گھر کا طریقہ بدلیں تو صحیح, آپ اپنے گھر کی تربیت اچھی کریں تو صحیح. حضور کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد بیٹھ گیا, یا رسول اللہ زمانے والوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں, زمانے والوں نے بڑے ستائے ہیں, بڑا ستایا ہے, کوئی مجھے مارتا ہے, کوئی مجھے کالا کہتا ہے, کوئی بدصورت کہتا ہے, بہت کالا انسان تھا, عجیب شکل کا تھا, بہت کہتا, کوئی مجھے بدصورت کہہ کے چلا جاتا ہے تو کوئی مجھے غریبی کا تانا دیتا ہے, اپنے ساتھ کوئی نہیں بٹھالتا. یا رسول اللہ آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ زمانے والوں سے پریشان ہو گئے, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, زندگی جینا نہیں چاہتے. حضور فرماتے تو خودکشی کرنا چاہتا ہے تو وہ آیا کس کے پاس ہے؟ جو جہاں سب دھتکار دیتے ہیں, جس کو سب اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں, جسے کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا, میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں, میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں, آجا میرے سینے سے لگ جا. وہ کہتا ہے جب میں حضور کے سینے سے لگا تھا نا, ایسا لگا کہ بس آج ہی میری جان نکل جائے. حضور نے اپنے سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہتا ہے یار تجھے کس بات کی تکلیف ہے جب تیرے پاس مدینے والا موجود ہے, جب تیرے پاس مدینے والا موجود ہے. کہنے لگا حضور اتنی خوشی کبھی ہوئی نہیں, اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ دنیا والوں نے مجھے تانے دیے ہیں, دنیا والوں نے اپنے سے دور کیا ہے. آج آپ کے پاس آیا ہوں نا, ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگی کی شام ہو جائے. حضور نے فرمایا بتا تیری تمنا کیا ہے, کوئی تمنا رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 2 تمنائیں ہیں, 2 آرزویں ہیں, اگر پوری ہو جائیں. یا رسول اللہ آج تک کوئی تمنا تھی نہیں, لیکن جب لوگوں کے تانے سکے اور جب لوگوں کے وہ تانے ہم نے برداشت نہ کر پائے تو آپ کے پاس آئے, اور آپ نے سینے سے لگایا نا, ایسا لگتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو گیا, اب بس دنیا میں کچھ نہیں دکھتا بس آپ کے علاوہ. یا رسول اللہ 2 تمنائیں ہیں, 2 آرزویں ہیں. ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک حلوہ بہت لذیذ ہے جو میں نے کبھی کھایا نہیں, غریبی نے مجھے کبھی چھوڑا ہی نہیں, غریب اتنا ہوں نا کبھی ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی ہے, ایک ٹائم کی ملی تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں. حضور فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو کوئی تورے نظر میں ہے تیرے؟ اچھا اسلام میں خود سے شادی کا جو ماحول ہے نا, خود سے اگر کوئی پسند کسی کو کرتا ہے نا تو رشتہ بھیج کے نکاح کرے, نہ کہ کوئی الگ بات کرے بھگا کے لے جائے جو آج کل چلتا ہے ماحول. ابھی مجھے یاد آ گیا, بریلی میں آج ہی کا میٹر ہے, بریلی میں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی 2 سال پہلے. عبرت حاصل کرنے کا, مسلمانوں عبرت حاصل کرنا اس سے, 2 سال پہلے بھاگ گئی تھی اور اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی. اور ابھی کیا ہوا, آج یا شاید کل, آج ہی نیوز میں آیا, کل یا آج اس کا انتقال ہو گیا. ہوا کیوں؟ کیونکہ لڑکے نے اسے بہت ٹارچر کیا. لڑکی اپنے گھر چلی گئی اور اسے بہت ٹارچر کیا, ایک ہی 2 دن میں وہ ہاسپٹل گئی, ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور جب وہ مر گئی نا تو گھر والے اس کو گھر پہ لے گئے, تو محلے والوں نے کہہ دیا کہ یہ مرتد ہو چکی ہے, یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے, اب ہماری نہیں رہی, ہم اسے اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھوائیں گے. فتویٰ گیا بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت پر, وہاں سے بھی لکھ کے دے دیا گیا کہ اب اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی, نہ ہی کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوگا, اس لیے کہ اسلام سے خارج ہو گئی. دیکھو ہمارے گھر کی جو بیٹیاں نا بھاگتی ہیں, نہ یہاں کی رہتی ہیں نہ وہاں کی رہتی ہیں, نہ ہی ان کی دنیا صحیح ہوتی نہ ہی آخرت. تو ایسا کام کیوں کریں کہ دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں؟ تو اس محلے میں اس کو جگہ نہیں ملی, اس کے گھر والوں سے کہہ دیا گیا کہ ہمارے قبرستان میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے, نہ ہی ہمارے جنازے کی چارپائی جائے گی, نہ ہی اس کے نماز جنازہ ہوگی. تو ان لوگوں نے رابطہ کیا دوسرے محلے میں, تو بات جب دوسرے محلے میں گئی تو وہاں بھی جب لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی نہیں رکھ سکتے, ہم بھی اپنے جنازے کی چارپائی نہیں دے سکتے, نہ ہی نماز کی جنازہ اس کا پڑھایا جائے گا. تو انہوں نے بھی دھتکار دیا, تو کیا ہوا نا, بغیر جنازے کی وہ دفن کی گئی. سمجھیں آپ, اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں, آپ اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں, تربیت اچھی کریں, اپنے گھروں کی بیٹیوں کو باہر کہیں کام کرنے کے لیے نہ بھیجیں, اپنے گھر پر اسلامی ماحول پیدا کریں, تب یہ سدھار آ سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر بات چل رہی تھی, حضور اس کی آرزویں پوچھ رہے تھے کہ تمنا کیا ہے. اس نے 2 تمنا کہا, یا رسول اللہ شادی کرنا ہے, میٹھا حلوہ ایک بہت پسند ہے, وہ حلوہ کھانا ہے. حضور نے فرمایا کس کے ساتھ کرنا ہے؟ کہا وہ چچا کی لڑکی ہے, تو وہ مجھے کبھی رشتہ دے گا نہیں, وہ مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں اس کی تو فکر نہ کر. اس کے چچا کو بلایا گیا, حضور نے فرمایا میں رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے, جب آپ نے کہہ دیا تو پھر بات ہی ختم ہے.
اس نے کہا ٹھیک ہے اس کی شادی، ادھر شادی ہونے لگی. اب حضرت علی کو بلایا حضور نے, کہا دیکھو میٹھا حلوہ تیار کرو. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی نا, حضرت جبریل آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو موت ہونے والی ہے, کل ظہر کے بعد اس کی موت ہونے والی ہے, یہ تو انتقال کر جائے گا. حضور نے جب اتنا سنا تو کہا ابھی تو اس سے خوشیاں ملی ہیں, ابھی تو یہ میرے پاس آیا, میں نے اپنے سینے سے لگایا, اس سے خوشیاں ملی ہیں, اور ابھی یہ میں اتنا بڑا غم اسے کیسے دے سکتا ہوں کہ اس سے میں کہہ دوں کہ تو کل مرنے والا ہے. نہیں, جلدی جلدی حضرت جبریل چلے گئے, جلدی جلدی اس کی شادی کروائی گئی, ادھر حلوہ بنوایا گیا. اور حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کہ صدیق تمہارا ایک گھر ہے وہ آپ دے دو اسے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب آپ کا ہے, آپ اس گھر کو اس کو دے دو. حضرت صدیق اکبر نے اس گھر کو اس کے نام وقف کر دیا. وہ چلے گئے نئے گھر میں, شادی ہو گئی, حلوہ ان کے پاس, وہ چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں جاؤ صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا, جب ظہر کا ٹائم آئے تو رونے کی آواز آئے گی, اور جب رونے کی آواز آئے نا تو بھاگتے ہوئے مجھے بتانا آ کے. وہ کہتا ٹھیک ہے. رات گزری, فجر کی نماز ہوئی, فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی بھاگتے ہوئے گئے, ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, ظہر تک کھڑے رہے, کوئی آواز نہیں آئی. عصر کا ٹائم بھی ہونے والا, کوئی آواز نہیں آئی. جب آواز نہیں آئی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر سے تو کوئی آواز نہیں آئی, اور آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے آواز آئے گی, ہم اسی لیے وہاں پہ کھڑے رہے کہ آواز آئے گی, رونے کی آواز آئی, وہاں تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی آواز نہیں, ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جبریل تو بتا گئے تھے کہ اس کی روح کل نکل جائے گی, ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے, پروردگار عالم جبریل آ کے تو بتا گئے تھے کہ یہ ظہر کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب واقعی یہ ظہر کے بعد مرنے والا تھا, ظہر کے بعد اس کا انتقال ہونے والا تھا. لیکن کیا ہوا نا, رات میں جب یہ حلوہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا نا, تو رات میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا, ایک مانگنے والا آیا تھا, ایک دروازے پر کوئی سائل آیا تھا, اتنا بھوکا تھا کہ اس نے پورے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے. جب اتنا اس نے سنا تھا نا, وہ حلوہ, وہ لذیذ چیز, اور جو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا, سارا حلوہ اٹھا کے اس کو دے دیا. جب وہ فقیر نے حلوہ کھایا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اے پروردگار عالم میرا اس نے پیٹ بھرا ہے, اے اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے, اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دے. ظہر کے بعد مرنے والا تھا, اس نے حلوہ کھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس حلوے کے صدقے سے, اس صدقے کے وسیلے سے اس کی عمر کو لمبا فرما دیا, اور اس کی روح نہیں نکلی. تو پتہ چلا اگر ہم صدقہ کرتے ہیں نا, اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں, کچھ پیسے دیتے ہیں, اگر کسی کو صدقہ کرتے ہیں, تو آنے والی مصیبتیں بھی ہمارے گھروں سے دور ہو جایا کرتی ہیں, آنے والی مصیبتیں بھی ہمارے گھر سے چلی جایا کرتی ہیں. اگر کوئی کہتا نا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی, یا عجیب کہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے, یا طرح طرح کے کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو صدقہ دیا کریں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ صدقے کے وسیلے سے آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے, اور جو سب سے عزیز چیز اپنی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا فضل فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا, امتحان تھا. آپ نے خواب دیکھا کہ قربان کرو, تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے, پھر کہ سب سے عزیز چیز قربان کرو, پھر 100 اونٹ قربان کیے, پھر کہا کہ یہ سب سے عزیز چیز تو نہیں ہو سکتی, میں 100 کر کے قربان کرتا جا رہا ہوں. پھر خواب آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا ہے آخر جو سب سے عزیز ہے, تو سوچا کہ میرا بیٹا مجھے سب سے عزیز ہے. 80-90 سال کی عمر میں بیٹا کسی کو ملے, اور اسے کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے. تو کہا میرا بیٹا مجھے سب سے عزیز ہے, تو چلو بیٹے کی قربانی کرتے ہیں. بیٹے کو انہوں نے لیا, حضرت حاجرہ سے کہہ دیا اسے تیار کرو. تیار کیا, نکل گئے. شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس, وہ باقیہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. لے گئے قربان گاہ. تو اب بیٹا بھی دیکھیں. اچھا سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب. سکون شراب میں نہیں ہے, سکون ادھر ادھر کہیں نہیں ہے, سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے, سکون اللہ کے ذکر میں ہے. جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے, تب آپ کو سکون ملے گا, ورنہ دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اگر غموں میں آ گئے تو شراب پی لیں, جا کے 2 گھونٹ لگا لیں, پوا مار کے بیٹھ جائیں تو سکون ہے؟ نہیں سکون ہے.
کہیں شراب میں سکون نہیں ملتا ہے، کہیں زنا میں سکون نہیں ملتا، کہیں بے اریانت میں سکون کہیں ہے ہی نہیں، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، چھری بھی تیز ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے میں تجھے کیوں لایا ادھر؟ کہا ابا کیوں لائے؟ کہا قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی کیجئے نا، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جلدی قربان کیجئے ابا، لیکن میری دو باتیں آپ یاد رکھنا۔ ابا دو باتوں کو ماننا۔ کہا کیا ہے بیٹا بتا؟ کہا ابا میری ایک بات تو یہ ہے، میری آنکھوں پہ کی پٹی باندھ دینا اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لینا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹے کی محبت آ جائے، مجھے باپ کی محبت آ جائے اور پھر یہ قربانی یہیں رک جائے، اللہ ناراض ہوگا۔ ابھی یہ بات کی۔ کہا دوسری بات یہ کہ میری اماں کو پتہ نہیں نا میں ادھر آیا ہوں، میری اماں کو نہیں پتہ ہے، تو ابا آپ میری اماں کے سامنے نا میرا کٹا ہوا دھڑ مت لے جانا، آپ میرے سر کو، میرے جسم کو، میرے دھڑ کو ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر ہی رکھ دینا، میری اماں دیکھے گی نا تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب بس صرف اتنا کرنا کہ میرا کرتا جو خون میں لت پت ہونا وہ میری اماں کو دے دینا جا کے۔ میری اماں روئے گی اور وہ شانت ہو جائے گی، اس کو سکون مل جائے گا جب میرا کرتا دیکھے گی۔ ابھی ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں تو کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری چلائی، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا یہ چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اسماعیل مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میری نگاہ میں اسماعیل مجھے سب سے زیادہ پیارا نہیں، میری نگاہ میں تو بس تو ہی تو ہے، میں تو بس تجھ سے ہی پیار کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا تو کہ چھری تیز کی، اور اتنی تیز کی کہ پتھر پہ ماری تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل کی طرف بڑھے، ادھر جنت سے دمبا لایا گیا، جنت سے دمبا آیا اور انہوں نے چھری چلائی تو دمبا ذبح ہو گیا۔ اب ذرا ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو وہ اللہ کی طرف سے دمبا آیا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو گئے ہوتے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو گئی ہوتی تو پھر یہ قوم، یہ امت محمدیہ، ہم لوگ اپنے بیٹوں کی قربانی کیسے کرتے؟ آج ہم اپنے گھروں سے مسجد تک نہیں جا پاتے، آج ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مسجد تک نہیں جا پاتے، تو جو قوم مسجد تک ایک نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی تو وہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرتی، وہ اپنے بیٹوں کو قربان کرتی۔ بھائی مسجد تو بنا لی پل بھر میں ماں کی حرارت بالوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں مسجد پڑی تو اسی میں ٹھہر گئے، اسی میں سو گئے، تو جب رات ہوئی تو سونے لگے تو ایک دم اچانک سے آنکھ کھلی تو کوئی بد دعا کر رہا تھا، گاؤں والوں کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے صبح کو گاؤں والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی تمہارے لیے بد دعا کوئی کر رہا تھا؟ کہا کون کر رہا تھا؟ تو دوسرے دن پھر وہیں رکے وہ اور کان لگا کر سنا تو مسجد سے آواز آ رہی تھی، مسجد گاؤں والوں کے لیے بد دعا کر رہی تھی کیونکہ وہاں نمازی نہیں تھے۔ مسجد آپ نے بہت اچھی بنا لی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو پھر کس کام کی ہے وہ؟ آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، سارے کام سے بڑھ کر کے آپ نماز سے بڑھ کر کے تو سارے کام نہیں ہو سکتے نا۔ تو دوسرے دن جب سب لوگ آئے تو کہا ایک مسجد آپ کے لیے یہ بد دعا کر رہی ہے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا تو سب سمجھ گئے اور سب نمازی بن گئے اور مسجد میں جانے لگے۔ پھر جب ان کا کبھی گزر ہوا تو اس میں رکے تو مسجد دعائیں دے رہی تھی، ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو جہاں نمازی نہیں ہوتے ہیں نا، ایک ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، جس گھر میں نمازی نہیں ہوتے اس گھر میں نحوست ہوتی ہے، جس گاؤں میں نمازی نہیں ہوتے نا اس گاؤں میں نحوست ہوا کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی پیاری چیز کو قربان کر دیا۔ تو بات تھی ڈاکٹر اقبال کی، دو باتیں ہو گئی، بات وہیں سے چھوڑی تھی میں نے، لمبی ہو گئی تھوڑا۔ تو تیسری بات کیا بتائی کہ اپنے بچوں کو پہلی بات درود و سلام سکھاؤ، دوسری چیز اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ بتاؤ، اور تیسری چیز اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ کہ مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا، مصطفیٰ ایسے تھے۔ جب وہ مصطفیٰ کے بارے میں سنیں گے نا انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، انہیں حضور سے عشق ہو جائے گا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب دیکھ کے جان کے اور عاشق بن کے جب وہ سولی پر بھی چڑھتا تھا تو پھر یہی کہتا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے کیوں تھے؟
وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں جانا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا. اعلیٰ حضرت کا شعر, یہ مصرع ذہن میں رکھیں. بات میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں, جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, آپ سے چلیے ساتھ ساتھ. انہیں جانا, مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو رضا کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو. میں تو رضا کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو. حضرت خبیب ہیں. حضرت خبیب عاشق رسول ہیں, اور اتنے بڑے عاشق رسول کی نے جب ظالموں نے پکڑا, سولی پر چڑھا دیا. سولی پر چڑھایا, اور چڑھانے کے بعد ان کو زخم دینے لگے. چھوٹے چھوٹے خنجروں سے زخم مارنے لگے. خنجر مار رہے تھے, زخم ان کے لگ رہے تھے, اور جتنے ہی زخم لگ رہے تھے نا اتنا ہی مسکرا رہے تھے. جتنے زخم لگ رہے تھے اتنا ہی مسکرا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ خبیب مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تم جتنے زخم مجھے دیتے ہو نا یہ نبی کے لیے ہے, کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا کے سب کچھ نبی کے لیے. کہا تم جتنے زخم دیتے ہو نا اتنا ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ زخم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لگ رہے ہیں. جو دنیا سے حضور کے عشق میں, حضور کی محبت میں زخم کھا کے جاتا ہے, حضور اپنے سینے سے اسے لگاتے ہیں. وہ دیکھے گا حضور اپنے سینے سے لگائیں گے. حشر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب زخم لگتے تھے تو کہتے تھے کہ ظالموں اور مارو اور زخم لگاؤ. تو ایک نے کہا کہ خبیب تجھے درد نہیں ہوتا, کیا ہی اچھا ہو کہ تجھے ہٹا دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے, تیری جگہ تیرے نبی کو شہید کر دیا جائے, معاذ اللہ. تو حضرت خبیب نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو شہید کی بات, ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بستر پر لیٹے رہیں اور حضور کے پیروں میں کانٹے بھی لگ جائیں, حضور کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے, ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے. تو یہ کیسی بات کرتا ہے, تو مجھے مارنا, میں کھڑا ہوں, مجھے زخم دے, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. کہا تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آئی, تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ تجھے زخم بھی لگ رہے ہیں, تجھے جان کی فکر نہیں. کہا جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. ہاں بھائی, کربلا کا وہ میدان ہے, تپتی ہوئی ریت ہے. حضرت امام حسین ہے, جوان علی اکبر کو شہید کر دیا. جوان علی اکبر شہید ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, ننھے علی اصغر کے تیر مار دیا گیا. آخر میں سجدے میں حسین ہے, حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا. امام حسین کو شہید کر کے نیزے پہ لٹکا دیا گیا. ہم نے عالم تصور میں پوچھا, میرے امام کیا آپ نے نہیں دیکھا جوان علی اکبر شہید ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, ننھے علی اصغر کے تیر لگ گئے, اور آپ کو بھی انہوں نے نیزے پر لٹکا دیا ظالموں نے. کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, کیا آپ کو درد نہیں ہوتا, کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں, کیا آپ کو پریوار کا درد نہیں؟ تو میرے امام نے نیزے کے اوپر سے کہا, عالم تصور میں جب میں نے پوچھا تو کہا جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. یہ میرے امام, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں نا, آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں, آخر میں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں, تبھی سمجھ میں آئے گا, تبھی پتہ چلے گا. اور چلو آگے چلتے ہیں. ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے, 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا, جو لڑنے آئے ادھر لوگوں سے, اور ادھر کون ہے پتہ ہے, ادھر 60,000 کا لشکر ہے اور ادھر خالد بن ولید ہے, ادھر خالد بن ولید ہیں اور صرف 20,000 کا لشکر ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 20,000 کا لشکر ہے, کیا 20,000 لوگ 60,000 سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر 60,000 والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں, ان کے پاس تیر بھی ہیں, ان کے پاس بھالے بھی ہیں, نہ جانے کیا کیا انتظام ہے. اور ادھر یہ صرف نہتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کہ بس حضور کے عاشق ہیں, حضور کے دیوانے ہیں, حضور کے چاہنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیں جہاں حضور کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا, وہاں پھر انہیں تیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ مصطفیٰ کے دیوانوں کو کھانے پینے سے طاقت نہیں ملتی, انہیں طاقت محمد الرسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے, انہیں طاقت حضور کی محبت. انہیں طاقت کس سے ملتی ہے؟ انہیں کھانے پینے سے طاقت نہیں ملتی. ورنہ آپ دیکھ لینا حضرت علی کیا کھا کھا کے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے, انہیں صرف
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر طاقت ملا کرتی ہے. کسی نے پوچھا یار ادھر 60,000 ہیں ادھر 20,000 ہیں, مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک عاشق رسول کھڑا ہوا. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی, توجہ ہے؟ آپ حضرات زندہ ہیں, مطلب سن رہے ہیں؟ ہاں محبت سے کہیں سبحان اللہ. ادھر پیچھے والے بھی آگے آ جائیں تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. ہاں تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ ادھر 60,000 کا لشکر ہے ادھر 20,000 کا لشکر ہے, مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا, کہا تم 20,000 اور 60,000 کی باتیں کرتے ہو, کیا تمہیں پتا نہیں ہم کس کے عاشق ہیں؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں, اور ہم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں. ہم کسی ایرے گہرے سے نہیں ڈرتے, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والی جو قوم ہے, جو عاشق رسول ہیں, انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ ادھر 60,000 ہیں یا پھر 60 لاکھ ہیں. ہم صرف 20,000 ہیں تو کیا ہوا؟ سنو میں کیا کہنے والا ہوں. یہ 20,000 کا مجمع ایک طرف رکھو, صرف 60,000 کے مقابلے میں 15,000 جائیں گے, 20,000 نہیں جائیں گے. اتنی ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہم 20,000 سے مقابلہ کریں. بھائی ہم حضور کے عاشق ہیں, حضور کے چاہنے والے ہیں, اور ساتھ میں کون ہمارے؟ خالد بن ولید ہے. تو ہم صرف 15,000 جائیں گے. تو دوسرا کھڑا ہوا مرد قلندر, اس نے کہا تم 15 کی باتیں کرتے ہو, اور بھائی ہم عاشق مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہم عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم 15,000 نہیں جائیں گے بلکہ صرف 10,000 جائیں گے. ان کا جذبہ دیکھو, جذبہ کہ ادھر 60,000 ہیں, دکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تیر ہے, تلوار ہیں, بھالے ہیں, سب کچھ ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھروسہ ہوتا ہے, یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے, اللہ کے چاہنے والے, اللہ کو ماننے والے, حضور کے عاشق. ایک کھڑا ہوا, کہا نہ 20,000 جائیں گے, نہ 15,000 جائیں گے, نہ 10,000 جائیں گے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے اندر نہ عشق ہے, عشق. ہم صرف 5,000 جائیں گے. دیکھو تو آپس میں بحث ہو رہی ہے, ادھر 20,000 ہیں اور اتنے کم لوگوں میں بحث ہو رہی ہے کہ بھائی 60,000 سے لڑنے کے لیے 15,000 10,000 20,000 نہیں جائیں گے, یہ الگ رہ جائیں گے. صرف 5,000 لوگ جائیں گے مقابلے کے لیے. یہ ان کے ایمان کی طاقت ہے. دوسرا کھڑا ہوا, وہ کہو بھائی اتنی بھی انہیں اوقات نہ دو, ان کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے, اتنی بھی عزت نہ دو کہ 5,000 جائیں گے. ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں, صرف 1,000 لوگ جائیں گے. بول دیں سبحان اللہ. کہا 1,000 جائیں گے, 1,000 60,000 کے مقابلے میں 1,000. تو ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے, خالد بن ولید سے کہنے لگے, خالد یہ کیا کروا رہے ہو؟ کوئی 15 کی باتیں کر رہا ہے, کوئی 10 کی باتیں کر رہا ہے, کوئی 5 کی باتیں کر رہا ہے. ارے بھائی کوئی 1,000 کی باتیں کر رہا ہے, کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ آپ کتنے لوگ جائیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا, سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے. حضرت خالد بن ولید جو کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں, ایمان نہیں لائے تھے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے, ایمان لانے کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر میری رائے چاہتے ہو تو سنو, نہ 20,000 جائیں گے, نہ 15,000 جائیں گے, نہ 10,000 جائیں گے, نہ 1,000 جائیں گے. 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے. سبحان اللہ, صرف 60 مسلمان. وہ ایک دور سے کھڑا ہوا, کہا خالد پاگل ہو گئے ہو, تم 60,000 کے مقابلے میں 60 لے کے جانا چاہتے ہو, کیا تم پاگل ہو گئے ہو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے, کہا کیا سمجھتا ہے تو 60 کی باتیں کرتا ہے, صرف تنہا خالد ان 60 کے مقابلے میں 60,000 کے مقابلے میں چلے جائیں تو صرف خالد کی تلوار چمکے گی, دشمن بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف خالد کی تلوار چمکے گی. اکیلا 60,000 کے مقابلے میں اتر جاؤں گا, تم 60 کی باتیں کرتے ہو. تو ایک کھڑا ہوا, کہا خالد اتنا جذبہ کیسے, اتنی ہمت کیسے, اتنی طاقت کیسے؟ کیا تجھے جان کی فکر نہیں, کیا تجھے جان کی پرواہ نہیں؟ تو خالد بن ولید نے کہا سن, جان کی فکر اسے ہو جس کی ہو, ہم نے یہ جانا کہ انہیں جانا ہے, ہم نے یہ جانا کہ انہیں جانا. آج میرا وہ والا انداز نہیں ہے, آج بالکل الگ ہی انداز ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا ماحول بنتا ہے, ورنہ اتنے ٹائم میں تقریر کہاں ہوتی ہے. آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے, اور پھر اتنی گہر سے آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت خالد بن ولید تو یہ ہوتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے, یہ ہوتے ہیں چاہنے والے. اور سنو, اور چلو آگے چلو, لے کے چلتا ہوں آپ کو. ایک دیوانہ ہے, نام ہے عبداللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے بیٹھے بیٹھے؟
ایسا لگے نا کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے تو میں ختم کر دوں گا وہیں سے. نام ہے عبداللہ, چچا کے یہاں رہتا ہے, چچا کا کھاتا ہے, چچا کا پہنتا ہے, چچا کا کام کرتا ہے. غریب بہت تھا تو اسی لیے چچا نے اپنے یہاں رکھ لیا. عبداللہ تھا. ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو نوجوان ہوتے نا تو ان کی عادت ہوتی ہے, کہیں پہ بھیڑ لگی ہوتی ہے تو ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے, کیا معاملہ ہے. تو نوجوان تھا, ہٹے کٹے تھے, یہ دیکھا بھیڑ لگی ہے تو اس بھیڑ کو دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اترے اور چلے گئے. ہٹا کے دیکھا نا, سب کو ہٹا کے نیچے سے دیکھا تو ایک نورانی چہرہ نظر آیا. وہ نورانی چہرہ کس کا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. جب نورانی چہرہ نظر آیا نا, ابھی بات بھی نہیں ہوئی, ابھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں, صرف ایک نظر پڑی کہ عبداللہ دیوانہ ہو گیا, عبداللہ ان کا چاہنے والا ہوگا, ان کا عاشق ہو گیا. اب وہیں پر سے واپس آ گیا. بھیڑ بہت زیادہ تھی, وہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے, بھیڑ دیوانوں کی لگی ہوئی تھی. عبداللہ واپس آیا, آ کے چچا کے پاس کھانا کھا رہے تھے بیٹھے. عبداللہ وہی منظر اپنے ذہن میں رکھ کے مسکرا رہا تھا. اس کے چچا نے کہا, بھتیجے کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا ابا بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا کون اچھا ہے بھائی, کون خوبصورت ہے؟ کہا ابا وہ جس کا نام محمد ہے. تو اس کے چچا نے ایک تھپڑ مارا. کہا پاگل ہو گیا ہے تو, کھاتا میرا ہے, رہتا میرا گھر ہے, پہنتا میرا ہے, اور باتیں محمد عربی کی کرتا ہے, باتیں مدینے والے کی کرتا ہے. آج کے بعد اگر تو نے اس کی بات کی نا تو تجھے مار دوں گا, تیرے کپڑے چھین لوں گا, تجھے گھر سے نکال دوں گا. عبداللہ نے کہا چچا اگر گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو نکال دو, مارنا چاہتے ہو تو مار لو, کپڑے چھیننا چاہتے ہو تو چھین لو, لیکن میرے دل سے اس کی محبت نہیں نکلے گی. میں اس کا سچا عاشق ہو چکا ہوں. اگر مارنا چاہتا ہے تو مار دے, گھر سے نکالنا چاہتا ہے تو نکل جاؤں گا. عبداللہ نے کہا. تو اس کے چچا نے کہا سن, تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی, تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آئی, کیا تجھے جان کی فکر نہیں, کیا تجھے جان کی پرواہ نہیں؟ تو عبداللہ نے کہا تھا چچا جان تو تبھی دے دی تھی جب اسے دیکھا تھا, ارے فکر تو تب ہوگی جب میرے اندر ہوگی نا. میں نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا ہے, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا ہے, ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. آئے گئے, یہ عاشق ہوتے ہیں, یہ عاشق ہوتے ہیں حضور کے. آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں. ٹائم ہو جاتا ہے, تھوڑا دیر ہو جاتی ہے, آپ دیکھ لیں پیچھے والے سبھی بھاگ گئے. یہ کیسی عاشقی ہے؟ یہ حضور کے عاشق ہوا کرتے ہیں. اور آؤ تھوڑا اور آؤ, آگے لے چلتے ہیں, جہاں لے کے چلنا چاہتے ہیں, جہاں آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہاں لے کے چلتا ہوں. بریلی شریف کی سرزمین ہے, سوداگران کا محلہ ہے. وہاں پر ایک مرد قلندر ہے جو ہم سنیوں کی جان ہے اور جسے کہتے ہیں احمد رضا خان ہے. وہ مرد قلندر, اس کے ہاتھ میں قلم ہے, اس کے ہاتھ میں قلم ہے, اور اوپر دشمنوں کی یہ لغار ہے. ہم نے کہا امام ہاتھ میں قلم کیوں لے لیا؟ باپ بھی زمیندار ہیں, دادا بھی زمیندار ہیں, چاہو تو باپ کے ساتھ لگ جاؤ, چاہو تو دادا کے ساتھ لگ جاؤ, زمینداری کرنے لگو. یہ ہاتھ میں قلم کیسے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ دشمنوں کے لیے لکھتے ہو؟ کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کبھی کعبے کے بدر تجھے جب لکھتے ہو تو دشمن آپ کے بنتے ہیں, بات آپ مدینے والے کی کرتے ہو, دشمنی آپ کی جاتی ہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کو جان کی فکر نہیں؟ تو میرے بریلی کا امام کہتا ہے جان کی فکر اس کی ہو جس کی ہو. ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا, ہم نے تو یہ جانا. کہا ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا. اور چلو, اور میں لے کے چلتا ہوں, اور تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. وہی بریلی کی سرزمین ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. وہی بریلی کی سرزمین ہے, اور وہی سوداگران کا محلہ ہے. بارش برس رہی ہے, پانی گر رہا ہے, کسی کے گھٹنوں تک پانی ہے, کسی کی کمر تک پانی ہے. دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لائن در لائن چل رہے گئے, قطار در قطار چل رہے گئے. ہم نے ایک عاشق سے پوچھا, اے شخص ذرا یہ بتا,
تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کیا تمہیں پتا نہیں؟ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم اس جنازے میں جا رہے ہیں جس کو دنیا تاج الشریعت کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ہم نے دیکھا دیوانوں کی لائن لگی ہے، دیوانوں کی بھیڑ ہے، بارش میں بھی دیوانے خاموش نہیں ہیں، کسی کے گھٹنوں تک پانی ہے، کسی کی کمر تک پانی ہے، لیکن پھر بھی عاشقی ایسی ہے کہ تاج الشریعہ کے جنازے میں دیوانوں کی بھیڑ جا رہی ہے۔ ہم نے جا کے تاج الشریعہ سے پوچھا، کسی نے جا کے کہے تاج الشریعہ کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی لائن در لائن چل رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میرے امام نے کہا، تاج الشریعہ نے کہا، میری زندگی کا وطیرہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ میرے تاج الشریعہ کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ پتہ چلا کہ جو حضور کی محبت میں دنیا گزار کے جاتا ہے، اسے قبر میں مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ویسے ٹائم کتنا ہو چکا ہے؟ اور کی جائے؟ ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس آیت پہ بولا ہی نہیں ہوں، اور شروع کرتے کرتے ہی اتنا ٹائم ہوا ہے۔ تو اب میں یہاں سے آیا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے لیے بہت سے مضبوط انتظامات فرمائے، اور فرمایا کہ وہ امت کیسے برباد ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، جس کے بیچ میں مہدی ہوں، اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہوں، وہ امت کیسے برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ جو ہے جہنم کی طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، برے اعمال سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر سدھار کرنا چاہیے۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، اچھا اپنے اندر اب بات کرنے کا بھی ہنر ایسا پیدا کریں نا کہ لوگ آپ کو سنتے رہیں، اتنا نہ بولیں کہ لوگ آپ سے کہیں بھائی بس کرو اب مت بولو، اتنا بولیں کہ لوگ آپ سے کہیں گی تھوڑا سا اور بات کریں۔ تو آپ اس طریقے سے بات کریں، لوگوں کو سمجھانے کا اس طریقے سے آپ کا ہنر ہے کہ لوگ آپ کو سنیں کہ آپ سے پیار کرنے لگیں۔ حضور کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا مجھے اجازت دیں۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا کیسے بات کر رہا ہے، تیری زبان کھینچ لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم تھوڑا آگے آؤ۔ اسے آگے بلایا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر یہ تمہیں کیسا لگے گا کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا میں تو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، یہ سن بھی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیسا لگے گا کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ کیسے کب سوچ سکتا ہوں، اگر کوئی سوچے گا بھی نا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، جب تم یہ برداشت نہیں کر سکتے اپنی بہن بیٹی کے لیے تو پھر دوسرے کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کہ تم برداشت کر سکتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، یا رسول اللہ مجھے معاف کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کیا۔ تو یہ حضور کی سیرت ہے، اور حضور کے چاہنے والے بھی، حضور کے عاشق بھی ایسے ایسے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آتا نا، وہ اتنے نرم آواز سے، اتنے نرم انداز سے سمجھاتے کہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پکڑا بھی نہ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھام نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے،
ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا. تو کہا آپ کوئی راستہ بتائیں. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا سنو، تو پھر اس زمین سے جو کہ اللہ کی زمین ہے اس سے بہت دور چلے جاؤ. کہا حضرت زمین تو اسی کی ہے، جائیں گے تو جائیں کہاں؟ تو کہا یہ تیرے لیے زیبا دیتا ہے کہ تو جس کی زمین میں رہے اور اسی کے ساتھ غداری کرے. تو کہا دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کے ملک سے دور چلے جاؤ. کہا ملک تو اسی کے ہیں، جہاں جاؤں گا اس کا ملک. تو کہا جس کے ملک میں رہو اس سے غداری کرو، کیا یہ تمہارے لیے درست ہے؟ کہا دوسری بات یہ کہ جب تمہیں موت کا فرشتہ آئے نا اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پھر اس سے کہہ دینا کہ بھائی مجھے نہیں جانا. کہا پھر موت کے فرشتے کو ٹائم کیسے؟ موت کے فرشتے کو کسے روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے کیا؟ تو کہا جب موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا تو پھر تو گناہ کے لیے کیوں آمادہ ہو رہا ہے کہ تو پکڑا بھی نہ جائے، تجھے عذاب نہ دیا جائے. کہا آخری بات یہ سن کہ تیرے پاس کوئی آخری بات یہ ہے کہ جب تو جہنم کی طرف جاتا ہوگا تو وہاں پر فرشتوں کو منع کر دینا کہ بھائی مجھے نہیں جانا جہنم میں. کعبہ تو کھینچ کے لے جائیں گے. کہ جب تو کسی چیز پر قادر ہے نہیں، تجھے جہنم میں فرشتے لے جائیں گے اور تو اپنی موت سے بھی بچ نہیں سکتا، تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اس کے ملک سے دور جا نہیں سکتا، تو پھر تیرے لیے ذبح دیتا ہے کہ تو گناہ کرے. اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا اور مجھے معاف فرمائیں، آج کے بعد کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، اور جو بھی سچی توبہ کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور سچے دل سے تائب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. اگر زیادہ نہیں بنا سکتے تو اپنے فیملی سے ایک بچے کو ضرور آپ عالم بنائیں، اپنے بچے کو عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو اسلامی ماحول کی پڑھائی دیں، عالمہ بنائیں. جب آپ کی بچے ہوں گے، تربیت اچھی ہوگی ان کی، تو پھر وہ آپ کا نام اونچا کریں گے، آپ کا نام روشن کریں گے، نہ کہ آپ کے نام کو برباد کریں گے. آج اگر کسی کو سمجھا دو، کسی کو بتا دو تو پھر وہ سر پہ چڑھتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا مطلب ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی، میں کچھ بھی کروں، بھائی تو کچھ بھی کر. بعد میں پھر ناک کٹتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں. حضرت بایزید بستامی کی امی جب ان کو داخلہ کروانے کے لیے گئیں تو کہنے لگیں کہ حضرت جب میرا بیٹا عالم بن جائے اور ولی بن جائے تبھی اس کو واپس بھیجنا. تو استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ان کو فکر لائق ہو گئی کہ یہ تو جو ہے عالم تو بن جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا، لیکن ولی کیسے بنے گا؟ یہ ولی جب بن جائے گا تو مجھے کیسے معلوم چلے گا؟ حضرت بایزید کی امی چھوڑ گئیں اور حضرت بایزید بستامی پڑھنے لگے. ایک دن اور رونے لگے امی کی یاد میں اور کہنے لگے استاد صاحب مجھے چھٹی دے دیجئے. تو استاد صاحب نے بتایا ہی نہیں کہ تیری امی ایسے کہہ گئی ہیں. کہا نہیں آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. کہا تو کس شرط پہ چھٹی ملے گی؟ کہا سنو آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ 3-4 دن کا سبق دے دیا. کہا 3-4 دن کا سبق یاد کرو اور یاد کر کے مجھے سنا دو، تم چلے جاؤ گھر پہ. حضرت بایزید بستامی کو گھر جانا تھا. حضرت بایزید بستامی نے 1 گھنٹے میں وہ 4 دن کا سبق یاد کر کے استاد صاحب کے پاس آ گئے کہ حضور سن لیجئے. اب جب سنا استاد صاحب نے تو اب روک بھی نہیں پائے. بایزید بستامی آئے، ماں کے گھر پہ آئے اور دروازے پر کھٹکھٹایا، ماں دروازہ کھولیے. تو حضرت بایزید بستامی کی امی نے کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا ماں تیرا بیٹا، میں تیفور. کہا کون تیفور؟ کہا ماں تیرا بیٹا تیفور بایزید. کہا میرا بیٹا، میں تو اسے مدرسے میں چھوڑ کے آئی تھی. کہا ماں میں آیا ہوں چھٹی لے کے. تو وہ اتنا زیادہ انہیں جلال آ گیا. کہا میں نے انہیں بتایا تھا کہ جب تک تو عالم اور ولی نہیں بن سکتا تب تک تو میرے گھر پہ واپس نہیں آ سکتا، چلا جا یہاں سے واپس. حضرت بایزید بستامی رونے لگے اور روتے روتے استاد صاحب کے پاس گئے. تو استاد صاحب نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی نے ایسے ڈانٹا اور کہا جب تک عالم اور ولی نہ بن جائے تو نہیں آ سکتا. کہا ہاں بیٹا میں تجھے بتانے کے لیے بھول گیا تھا. تو حضرت بایزید بستامی نے محنت سے پڑھائی کی اور عالم بن گئے. جب عالم کی دستار ہونے والی تھی تو استاد صاحب کو رات میں فکر آئی کہ عالم تو بن گئے، یہ ولی کیسے پتہ چلے گا؟ سوئے خواب میں آیا کہ میرا بایزید ولی بھی بن گیا ہے، عالم بھی بن گیا ہے، اس کی دستار کرو اور اسے گھر پہ بھیج دو. تو حضرت بایزید بستامی ولی اور عالم دونوں بن گئے، تب گھر پہ گئے. تو اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں. جب مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی، پڑھائیں گی سیرت کے بارے میں، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے وہ ٹی ویاں جو ہے چل رہی ہیں، انہی سے ہی ہمیں جو ہے فرصت نہیں مل رہی. پتہ چلا ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں
اور آج کل ہمارے یہاں کے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے بچوں کو یہ سوشل میڈیا کا بڑا بھوت چڑھا ہوا ہے. وہ اسنیپ چیٹ اور وغیرہ وغیرہ پہ ویڈیو بنانے کا بڑا شوق ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ بنانے, ماں باپ کچھ کہہ نہیں رہے, ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی بیٹی سامنے آ رہی ہے, بیٹا سامنے ویڈیو بنا رہا ہے. لیکن یہی بیٹا اور بیٹی آپ کے سر کا درد بنیں گے جب یہ بڑے ہو جائیں گے. تو آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں, تربیت اچھی کریں, تبھی آپ اچھے بنیں گے. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت بایزید بستامی جنگلوں میں 17 سال تک رہے ولایت کی منزل کو پانے کے لیے, لیکن منزل نہیں ملی. واپس آئے, ایک دن جا رہے تھے دوسرے جنگل میں, تو گھر پر دیکھا, گاؤں دیکھا, اس میں گھر دیکھا کہ ان کا گھر ہے, تو کہا چلو ماں سے مل لیں. جب گاؤں راستے میں گھر پڑا تو دروازے پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نکلی, فجر کا ٹائم ہو چکا تھا. ماں سے ملاقات ہوئی, ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوش ہو گئی, کہا بیٹا جس کام سے نکلا تھا وہ کام ہو گیا؟ کہا ماں نہیں, وہ کام نہیں ہو پایا. 17 سال سے جنگلوں میں ٹہل رہا ہوں, گھوم رہا ہوں, اور وہ ولایت کی منزل مجھے نہیں مل رہی, وہ ولایت کی منزل نہیں ملی. ماں کو جلال آیا, ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار میرا بیٹا تیری فکر میں, تیرے لیے ولایت کی منزل تلاش کرتا گھوم رہا ہے, تیرے لیے جنگلوں بھٹک رہا ہے, اس کو ولایت کی منزل نہیں ملی. اے اللہ, میں اس کی ماں, میں بایزید کی امی اس کے لیے دعا کرتی ہوں, میری دعا قبول فرما لے. حضرت بایزید کی امی نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نا, ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آ پائے تھے کہ حضرت بایزید بستامی جو 17 سال سے تلاش کر رہے تھے وہ نہیں ملا تھا, ماں کی ایک دعا سے ان کو مل گیا تھا. ماں کی ایک دعا سے ان کو مل گیا. پتہ چلا کہ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے بھائی, ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. آج آپ پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں, کوئی عالم صاحب ہیں ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں, لیکن گھر پہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کوئی نہیں چوم رہا. سب سے پہلے آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں, اس کے بعد دوسروں کے ہاتھ چومیں. یا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کی امی بیٹھی ہیں, آپ کے ابو بیٹھے ہیں اور آپ ان کے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں. آپ اپنے جو ہے باہر سے کوئی مہمان آئے ہیں, کوئی مفتی صاحب آئے ہیں, کوئی عالم, کوئی پیر صاحب آئے, ان کے ہاتھ ان کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں, آپ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں, عزت کریں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اگر آپ کی ماں روٹھ گئی, آپ کے والد روٹھ گئے, تو یاد رکھیں آپ در پر چلے جائیں, کسی پیر کی چوکھٹ پر چلے جائیں, آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. 3 دعائیں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلی, ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر ماں باپ روٹھ جائیں تو پھر کسی کی دعا آپ کے لیے قبول نہیں ہوگی. تو پہلے ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ اگر راضی ہو گئے تو پھر آپ کو بلندیوں پر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ بلندیوں کی اس منزل پر پہنچیں گے کہ زمانہ آپ کو دیکھے گا. دوسری مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بدسلوکی کرتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے, یعنی کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم سہتا ہے, اور ظلم سہ کے نا اس کے اگر منہ سے سجدے میں ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اس نے تمہارے لیے بد دعا کر دی نا, تو تم تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے نامور زمیندار جن کے نام بھی ختم ہو گئے, ملے خاک میں گئے شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے, یہی تجھ کو دھن ہے ہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوگی مرنے والا, زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے. تو آپ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنیں اور کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں. جب بھی کسی سے بولیں نا پیار سے بولیں, محبت سے بولیں. آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے, آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج سے آپ عہد کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. تیسری دعا یہ ہے کہ مسافر کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. آج میں یہاں پر مسافر ہوں, اور بھی علماء کرام ہیں مسافر ہیں, اگر یہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے نا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی. اور اگر ان باتوں پر تم نے عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.